ذکورہ میں غیب کا علم جاننا اور اس پر یقین رکھنا مابعد طبیعتی عناصر ہیں جو اس افسانے کے حسن اور معنویت میں اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ پیش گوئیاں کرنا اور غیب کی باتیں جاننا کوئی عام بات نہیں۔ اللہ اپنے مخصوص بندوں کو ہی یہ اذن دیتا ہے کہ وہ آنے والی باتوں کو جان سکیں۔ اس افسانے میں بھی پراسرار شخص راوی کے سامنے یہ پیش گوئی کرتا ہے کہ آج کل کی لڑکیاں انجینئر سے زیادہ ڈاکٹر کو اہمیت دیتی ہیں۔ اس وقت تو راوی اجنبی کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، لیکن جب گھر واپس آتا ہے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ صوبی جو پچھلے 4 سال سے اس کی مگیتر ہے اور اس کی محبت کا دم بھرتی ہے، ایک ڈاکٹر کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ میں نے صوبی کے طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ چچا کا گھرانہ اتنا ماڈرن تو تھا کہ اس میں کوئی منصور کسی وقت داخل ہو سکتا تھا، لیکن اس قدر گھٹیا نہیں تھا کہ مجھ سے بات توڑے بغیر صوبی کسی منصور کو اپنے بیڈ روم میں آنے دیتی۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم شادی کر رہے ہیں۔ میرے اندر باہر لکنت جاری ہو گئی۔ دراصل یہ فیصلہ میں نے ابھی کیا ہے، ابھی 5 منٹ پہلے۔ اس پراسرار شخص کی ماورائے حقیقت گفتگو اور پراسرار واقعات سے راوی خوف زدہ ہو گیا، اور یکے بعد دیگرے پیش آنے والے مافوق الفطرت واقعات نے اسے خوف زدہ کر دیا۔ شیر پاؤپل کچھ ایسا لمبا نہیں ہے، لیکن اب مجھے محسوس ہونے لگا ہے کہ اس سڑک پر لگی ہوئی چھوٹی چھوٹی بتیاں دونوں جانب بنی ہوتی دیوار کا لام اتنا ہی تھی۔ یہ پل جس قدر پیچھے کی طرف طے ہو جاتا ہے، اس قدر آگے کی طرف بڑھتا۔ شاید پلوں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ دن کے وقت یہ جلدی طے ہو جاتے ہیں۔ یہاں لفظ پل تھا، ہم نے غلطی سے پل پڑھ لیا۔ اس کے علاوہ کئی اور ماورائے حقیقت واقعات بھی پیش آئے۔ مثلاً جب پراسرار شخص سگریٹ سلگانے لگا تو اس کے ہاتھ کے پیالے میں دل کی شکل جیسی روشنی ابھرتی ہے، اور راوی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ روشنی پوری قوت کے ساتھ پمپ کر رہی ہے۔ راوی نے اس سے بیشتر بکرے کے دل کے سوا کوئی دل نہ دیکھا تھا۔ انسانی ہاتھ میں دل کو دھڑکتے ہوئے دیکھنا ایک غیر فطری بات ہے۔ ایک اور مافوق الفطرت واقعہ اس وقت پیش آیا جب راوی پر اسرار شخصیت کو ایئرپورٹ پر اتار کر گھر واپس آیا تو وہ شخص اس کی کزن کے کمرے میں موجود تھا۔ اسی شخص نے راوی کو اس کا کھویا ہوا پرس بھی واپس لوٹا دیا۔ پرس کی واپسی پر اور پر اسرار شخص کا ایئرپورٹ سے اتنی جلدی واپس آ جانا ماورائے حقیقت واقعات ہے۔ جھکورا افسانے کے واقعات کی پر اسراریت سے مابعد طبیعتی جہت عطا کرتی ہے۔ اس کے واقعات بڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی مابعد کے بستی موجود ہے جو تمام امور کائنات کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو تمام امور کائنات کو اپنی منشا کے مطابق چلا رہی ہے، اور اپنی مخلوق کے تمام ارادوں میں بھی اس کی گہری نظر ہے۔ یہ غیبی علم ہے جو اللہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور یہی واقعات اللہ کے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ اسی طرح مابعد طبیعتی قسم کی سوالات، مثلاً کیا اللہ انسان کے ارادوں میں دلچسپی لیتا ہے؟ موت کے خوشبو کیسی ہے؟ کیا خواب کے ذریعے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا علم ہو جاتا ہے؟ اس قسم کے سوالات بھی مابعد طبیعتی جہات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بانو قدسیہ کے افسانوں میں وجود اور کائنات کے مسائل بھی مابعد طبیعتی جہات کو ابھارتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں انسان، وجود اور کائنات کے حوالے سے مختلف سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اور پھر ان کے جوابات مذہب، عقائد اور اساطیر کی روشنی میں ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ افسانہ خود شناس فرد کی غیرت اور تنہائی کے حوالے سے وجودی مسائل کو سامنے لاتا ہے۔ ابراہیم کا کردار ایک ایسے انسان کا کردار ہے جو معاشرے کے آدرشوں سے نباہ نہ کر سکا، اور بالآخر وہ اپنی سرزمین اور اپنے قیمتی رشتوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کیونکہ جب انسان آدرشوں سے سمجھوتا نہ کر سکے تو دنیا سے کنارہ کر لیتا ہے۔ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے کہ بانو قدسیہ نے خود شناس میں ہندی اسطورہ کا استعمال کیا ہے اور اس کا دور حاضر کے مسائل پر اطلاق کر کے نئے معنی و مفاہیم پیدا کر دیے ہیں۔ رانی میناوتی اور اس کے بیٹے راجہ گوپی چند کا حوالہ ہندی اسطورہ کی طرف اشارہ ہے۔ راجہ گوپی چند، جو بھرتری ہری کا بھانجا بتایا جاتا ہے، بھرتری ہری جو راجہ بکر میت کا بڑا بھائی تھا، یہ انا کے چکر سے نکلے ہوئے مہاراجے تھے۔ ان میں مہاتما بدھ کی روح گھومتی تھی، اور وہ دولت کا کرم بھوک جو غریبی کے چکر سے بھی سخت ہوتا ہے توڑ کر اپنے آدرش سے ہمکنار ہو گئے تھے۔ ابراہیم ملکوں کی حویلی کا سپوت تھا، لیکن اس کی فطرت میں ملکوں کے اجارہ داری اور خاندانی برتری جیسے تصورات نہ پیدا تھے، اس لیے وہ ذات پات، امیری غریبی اور چھوٹے بڑے کی تقسیم کو
غیر اسلامی تصور کرتا تھا، لیکن اس کی دادی خاندانی روایات کی گرداب میں اس حد تک جکڑی ہوئی تھی کہ انہیں لین دین، خوشی غمی، میل جول میں خاندانی عزت کے لالے پڑتے تھے۔ وہ اپنی خاندانی ساکھ کو سنبھالتے ہوئے بڑھاپے کی منزل سے بھی ثابت قدمی سے گزرنا چاہتی تھیں، لیکن ان کے خاندان کا واحد وارث ابراہیم ان ساری روایات سے بیزار تھا۔ اس کے خیال میں آدرشوں کا غلام انسان خود کبھی کسی آدرش کا حصہ نہیں بن سکتا۔ خود شناسی انسانیت کی اولین شرط ہے۔ جو خود شناس ہو وہی خدا شناس بھی ہوتا ہے۔ ابراہیم بھی ان تمام سماجی رویوں اور جکڑ بندیوں سے خود کو آزاد کرا کر جوگ لے لینا چاہتا تھا۔ نسیم اور اس کے بھائی منظور سے ابراہیم کے تعلقات صرف اس لیے پروان چڑھتے ہیں کیونکہ ابراہیم کے نزدیک کسی کا خاندانی مرتبہ اور دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اس لیے وہ ان کے گھر جا کر ان کی مالی مدد کے ساتھ ساتھ اخلاقی مدد بھی کرتا ہے۔ لیکن ابراہیم کی دادی اسے ان تمام باتوں سے منع کرتی ہے کہ اپنے سے کمزور کمتر لوگوں سے ملنا ملکوں کی شان کے خلاف ہے۔ خود شناس کا موضوع اگرچہ سوشل سٹیٹس اور کاسٹ سسٹم ہے، تاہم اس سے نجات کا راستہ بانو قدسیہ نے وجودیت میں تلاش کیا ہے، جہاں خاک رو